اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والنجم والشجر یسجدان۔ سورہ الرحمن آیت 6۔ اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ستارہ اور درخت، النجم ستارے کو کہتے ہیں، اور لغت میں بغیر تنے والے بیل بوٹوں کو بھی النجم کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے النجم سے مراد شجر کے ساتھ جوڑنے کے لیے بیل بوٹوں کو اور درخت جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے النجم سے مراد ستارہ ہی لیا ہے، اور اس کے اوپر قرینہ یہ ہے چونکہ الشمس والقمر کے ساتھ النجم کا ذکر جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ دوسرا قرآن مجید میں ایک جگہ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ۔ یہاں بھی نجوم اور شجر دونوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں نجوم اور شجر کا ذکر ہے، اور اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے کہ یہاں پر نجوم سے مراد ستارے ہیں۔ سب نے کہا نجوم سے مراد ستارے ہیں اس آیت میں۔ سورہ حج کے آیت میں والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، یہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ ادھر بھی سجدے کا ذکر ہے، سورہ حج میں بھی سجدے کا ذکر ہے۔ سورہ حج میں بھی فرمایا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سورج ہے، چاند ہے، نجوم ستارے ہیں، پہاڑ ہے، درخت ہے، اور بہت سے جانور، انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس آیے مبارکہ میں بھی شجر اور نجم جو ہے ایک ساتھ ذکر ہوا ہے۔ سب نے کہا ہے یہاں النجم سے مراد ستارہ ہے، لہٰذا ہم یہاں بھی النجم سے مراد بیل بوٹے والے نہیں لیں گے، النجم سے مراد ستارہ ہی لیں گے۔ یہ یسجدان یہاں بتانا مقصود ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ باقی چیزوں کے لیے سجدے جو کائنات کی چیزیں جو سجدہ کرتی ہیں ان کا سجدہ تکوینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نظام کے اوپر ان کو خلق کیا ہے، جس نظام کے اوپر ان کو لگایا ہے، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعمیل میں سجدہ ریز ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ اور اسی نے یعنی اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم ترازو میں تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو، اور تول میں کمی نہ کرو۔ والسماء رفعها، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا۔
بلند و بالا آسمان بنایا اللہ تعالیٰ نے، ان آسمانوں میں بھی عدل قائم ہے، جیسا کہ حدیث نبوی ہے بالعدل قامت السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو پائیداری ہے وہ عدل کی وجہ سے ہے۔ عدل یعنی توازن، بال برابر اس توازن میں فرق نہیں آتا، اور اگر کبھی کوئی فرق آ جائے تو یہ کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہوگا بھی ایسا، فرق آئے گا، حکم خدا سے درہم برہم ہو جائے۔ کائنات کے ہر چیز آسمانوں میں موجود جو ستارے ہیں، مجھے وہ ہے کہکشائیں ہیں، کہکشانوں کائنات میں اربوں کی تعداد میں کہکشائیں، ہر کہکشاں میں اربوں کی تعداد میں ستارے ہیں۔ کتنے ستارے ہو گئے؟ شمار میں نہیں آتا، اس کائنات میں کتنے ستارے ہیں۔ یہ سہم باہم ٹکراؤ نہیں ہوتا، خلط ملط نہیں ہوتا، مدبھیڑ نہیں ہے، ایک نظام کے تحت ہے۔ جیسا کل بھی بتایا آپ کو کہ سورج جو ہے جس سے لمحے آج طلوع کیا ہے، کئی ارب سال پہلے آج کے دن اسی لمحے سورج نے طلوع کیا تھا، کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا، اور ان بلند و بالا آسمانوں میں جو کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، موجودات سماوی میں کیا ہے؟ میزان ہے جی، ووضع المیزان، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم ترازو کے ساتھ تولنے میں تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں عدل ہے، توازن ہے، زیادتی نہیں ہے، ہیرا پھیری نہیں ہے، گڑبڑ نہیں ہے۔ تم بھی گڑبڑ نہ کرو، ہیرا پھیری نہ کرو، نظام کے ساتھ چلو، میزان کے تحت چلو۔ ترازو فی المیزان، علیہ وزن، اس میں تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات میں، تکوینی نظام میں عدل ہے، برابری ہے، میزان ہے۔ تم اپنے اجتماعی زندگی میں بھی، اپنے خرید و فروخت میں بھی، اپنے تول ناپ میں گڑبڑ نہ کرو۔ یہ اگر کسی کا حق آپ کے اوپر آتا ہے، ناپ تول میں کاروبار کرنے والے لوگ ناپ تول میں وہ کمی کر کے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ آپ تولتے ہیں تو پھر مال جو آپ دیتے ہیں وہ ترازو جو ہے اس طرف جھکنا چاہیے، گاہک کا جو مال دیا جاتا ہے وہ اس طرف جھکاؤ ہو۔ اور یہ چیز ہم بیشتر معاملات میں دیکھتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے۔
کل ہی میں ایک چیز خرید رہا تھا تو پلڑا جھک گیا تھا، جھکنے کے باوجود تھوڑا اور ڈال دیا اس بندے نے. میں نے اس کو بہت نوٹ کیا، یا پہلے جھک گیا تھا کافی تھا جی، لیکن اس بندے خدا نے اور تھوڑا سا ڈال دیا جی. ولا تخسر المیزان، لوگوں کا حق کھانا، لوگوں کے حق گردن پر لینا معمولی نہ سمجھنا، بہت سنگین ہے. حقوق الناس، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین اور بہت معاف کرتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے ہم حاضر ہوں گے. کسی نے معصوم سے پوچھا، یہ اپنا رسول اللہ، کل قیامت کے دن ہم سے حساب کون لے گا؟ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ لے گا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا؟ ہاں جی، اللہ خود حساب لے گا. اس شاہ نے کہا نجونا، نجو تو یا نجات ہو گئی. پھر تو کہا کیسے؟ وہ تو بہت ارحم الراحمین ہے، اس نے حساب لینا ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں. حدیث میں بھی ہے اللہ کو اپنے حسن ظن کے پاس رکھ، اللہ کو اپنے حسن ظن کے پاس پاؤ گے. حقوق اللہ میں اللہ ارحم الراحمین ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، تم کو عذاب دے کے اللہ کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، قدردانی کی اور ایمان لے آیا، عذاب کر کے اللہ کو کیا کرنا ہوتا ہے. لوگوں کے حقوق گردن میں لینا بہت مشکل ہے. یہ نہیں، اس کے لیے توبہ ہے. کیا توبہ؟ ان کا حق گردن کے اوپر ہے نہ، اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. اللہ کیا مغفرت کرے گا؟ حق اس کا ہے. معاف اللہ کرے، نہیں ہوتا. سنگین ہے، بہت سنگین حقوق الناس، لوگوں کا حق لینا. اس لیے یہاں پر خصوصی طور پر اس کے اوپر تاکید ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. لوگوں کا حق اپنی گردن پہ نہ لو. یہ بہت مشکل ہوتا ہے حقوق الناس. چنانچہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدل قائم کریں. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل قائم کریں. اقامہ بالقسط بے متعدی کے لیے ہوتا ہے، عدل قائم کرنا. انبیاء آئے ہیں لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے، سوجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے کہ عدل قائم کرنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا. یقوم الناس بالقسط. سبحان اللہ. یہ انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی جو غایت ہے، غرض ہے، وہ کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف قائم کریں. عدل و انصاف جو ہے وہ بہت بہت بڑی چیز ہے. ناانصافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، لوگوں کا حق مارنا، لوگوں کا حق گردن پہ لے کر کے یہ نامراد کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. یہ بیوقوفی ہے، حماقت ہے، ناسمجھی ہے. بات سمجھ میں آ جائے تو انسان بہت بڑا انسان بن جائے.
بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، توجہ نہیں کرتے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والریحان، اور اسی نے یعنی اللہ نے مخلوقات کے لیے اس زمین کو بنایا، اس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بوسے والے اناج، خوشبو والے پھول ہیں۔ اکمام الکم خوشوں کے غلاف کو کہتے ہیں، العصف جو ہے وہ گھاس بھوس کو کہتے ہیں، خشک نباتات، بھوسا۔ والارض وضعها للانام، یہ جو زمین ہے اس کو بنایا ہے لوگوں کے لیے۔ وضعها، لوگوں کے لیے بنایا ہے، زمین کو قابل زیست اور قابل حیات بنایا، لوگوں کے لیے بنایا ہے، للانام۔ جی، اس لیے یہاں اس زمین کے اوپر حیات مستقر ہو جائے، زندگی پنپ جائے۔ للانام، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے للانام، لوگوں کے یہاں پر بسنے کے لیے، لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے۔ ہماری زمین کائنات کی جو فضا ہے، کہتے ہیں خطرناک ترین فضا میں ہے ہماری زمین، بہت خطرناک، اور زمین کے تھوڑا اوپر ادھر ادھر جائے اصلاً زندگی کے لیے سازگار نہیں ہے، خطرناک ہے، ہمیں اسی لمحے ختم ہو جائے انسان۔ خطرناک فضا میں زمین گھوم رہی ہے جی، اور اس خطرناک ماحول میں زمین کو بنایا للانام، لوگوں کے لیے، لوگوں کی زندگی کے آسائش ہے اس میں، سامان زیست ہے اس میں، زندگی کے لوازم اور حیات کی ضروریات فراہم ہے اس میں، ان کا ذکر بھی آتا ہے۔ زمین یہ دنیا والوں کے لیے تجربہ گاہوں میں یہ واضحات میں سے نظریہ تھیوری نہیں ہے، حقائق ہے کہ زمین قابل حیات نہ تھی کسی زمانے میں، یہ آج کل کے لوگوں کے لیے مسلم ہے، زمین قابل حیات نہ تھی، یہاں زندگی ممکن نہ تھی، درجہ حرارت اتنا زیادہ کہ یہاں پر حیات کے لیے کوئی امکان موجود نہ تھا۔ ایک بات پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے اس مسئلے کو، اس کی اہمیت کی بنیاد پر، زمین اور حیات، زمین پر زندگی کہاں سے آئی، کیسے ہوا؟ زمین پر حیات نہ تھی کسی زمانے میں، ایک۔ دوسری بات یہ مسلم ہے، الحیات من الحیات، حیات سے آتی ہے، مردہ مادے سے حیات نہیں آتی۔ پھر زمین میں حیات کہاں سے آئی؟ زمین میں حیات نہیں تھی، مردہ مادے سے حیات نہیں آتی، حیات سے حیات آتی ہے، تو زمین میں حیات کہاں سے آئی؟ پتہ نہیں چلا، نہیں پتہ چلا تو ہم نے کہا اللہ نے حیات پیدا کی۔ ہمارے محققین کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کو مجہولات کی جگہ پہ رکھتے ہو، جہاں تمہیں مسئلے کا حل نہیں ملتا وہاں اللہ کو رکھتے ہو جی۔
زمین میں حیات نہ تھی، حیات سے نکلتی ہے، پھر زمین کہاں سے آئی؟ تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی تو کہا اللہ نے خلق کیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نہایت اہم موقف ہے، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو مجہولات کی جگہ پر نہ رکھا کرو۔ جہاں تم کو پتہ نہیں چلا وہاں اللہ کو رکھ دیا، کل کو اگر پتہ چل گیا تو پھر کہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوگا اور ہوا بھی ہے اس دنیا میں۔ چرچ نے یہی کیا بہت سی جگہوں پر، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ فلاں چیز کی طرف سے ہے، جہاں پھر اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ہوا ہے ایسا، تم بھی ایسا کرتے ہو۔ انسان ابھی راستے میں ہے، راستہ کتنا کاٹا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، جو پوری مسافت میں سے اس میں سے 1% مسافت طے ہوئی ہے، یا 1% سے بھی بہت کم۔ انسان آگے جا رہا ہے، پتہ چلے گا آگے پتہ چلے گا کہ حیات کہاں سے آئی۔ الحیات من الحیات، حیات سے آتی ہے۔ جی ایک چیز کا ذکر کر دیتے ہیں یہاں کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کو مجہولات کی جگہ پہ نہ رکھو، پتہ نہیں چلا حیات کہاں سے آئی، بس اللہ نے خلق کیا نہ کہو۔ جی اللہ بغیر سبب کے پیدا نہیں کرتا، وہ سبب نکالو، حیات کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ چنانچہ سائنسدانوں کو کچھ پتہ چلا ہے حیات کے بارے میں، اور جب سائنسدانوں نے بتایا کہ حیات اس طرح پیدا ہوئی ہے تو ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ہمارے پاس اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی خالقیت پر بہت زبردست دلیل آ گئی ان کے اس انکشاف سے۔ آپ پہلے کیا کرتے تھے؟ اللہ کو مجہولات کی جگہ رکھتے تھے۔ جب مجہولیات تقریباً پوری طرح نہیں ختم ہوئے، ابھی حیات ایک سربستہ راز ہے، ابھی بھی حیات زندگی کیا ہے ایک سربستہ راز ہے، لیکن کچھ سال پہلے تازہ ترین 20 سال سے بھی کم اس پہ مدت گزری ہے، اس انکشاف پر سائنسدانوں کو انکشاف ہوا۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا دقیق ہے۔ انسان کی ساخت میں بنیادی اینٹ کو کیا کہتے ہیں؟ سیل کہتے ہیں۔ سیل کے اندر 2 لڑیاں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر وہ میل کھاتی ہوئی۔ ان لڑیوں کے اوپر جو ہے وہ سالمے ہیں۔ اول تو خود سیل اتنا چھوٹا ہے کہ 1,00,000 مرتبہ بڑا کرو تو نظر آتا ہے خود سیل۔ اس سیل میں 2 لڑیاں ہیں، اس کے اندر جو ڈی این اے کہتے ہیں، اس کے اندر 2 لڑیاں جو ہے ان دھاگے ہیں، 2 دھاگے، ہم دھاگا کہیں گے آپ کو، یہ 2 دھاگے ہیں۔ دونوں دھاگوں کے اوپر سالمے ہیں 3 ارب جڑے ہوئے آپس میں، 3 ارب مالیکول کیا کہتے ہیں، وہ سالم ہے، چھوٹے ذرات، وہ آپس میں ترتیب تنظیم کے ساتھ جب جڑ جاتے ہیں 3 ارب، پھر وہاں سے حیات کی
روشنی چمکتی ہے۔ دیکھو یہ نہایت اہم بات ہے، مسئلہ ہے نہایت اہم ترین، اور توحید کے اوپر دلیل میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے تفسیر میں، باقی کتابوں میں توحید کے موضوع کے اوپر یہ اہم ترین چیز ہے۔ 3 ارب سال میں منظم طریقے سے، ایسے ویسے نہیں، منظم طریقے سے آپس میں جڑنے سے حیات کی رمق وجود میں آتی ہے۔ 3 ارب سال میں۔ ایک مفکر نے کہا ہے کہ اتفاقاً چیزوں کے وجود میں آنا ممکن نہیں ہے کے لیے کہ آپ اپنے جیب میں 10 ٹوکن ڈالیں، اس پر نمبر 1 سے 10 تک لکھیں اور پھر اس کو ہلا کر کے نکالیں، تو اتفاقاً پہلا نمبر نکلنا جو ہے 10 میں سے 1 اتفاق ہے۔ پھر اسے دوبارہ ڈالیں، گھمائیں، پھر نکالیں، اتفاقاً ترتیب سے دوسرا نکلنے کے لیے 100 میں سے 1، 10 میں ضرب کھاتا ہے۔ اس طرح وہ 1 حرف میں سے 1 ہے، 1 سے لے کر 10 تک ترتیب کے ساتھ، اتفاقاً ترتیب کے ساتھ آنے۔ میں نے جیب میں ڈالا، اتفاقاً تیسرا نکلا، ڈالا، پھر اتفاقاً چوتھا نکلا، اتفاقاً 5واں نکلا، اتفاقاً 9واں، 10واں نکلا، اتفاقاً 1 ارب میں سے 1 اتفاق کے لیے چانس ہے۔ 10 ٹوکن کا آپ ترتیب سے نکلنا ہو۔ یہاں کتنے ٹوکن ہیں؟ 3 ارب ٹوکن سے، ٹھیک ہے؟ 3 ارب ٹوکن جو ہے وہ ترتیب سے رکھنے سے حیات وجود میں آتی ہے۔ یہ اتفاقاً ہوتا ہے، 10 نہیں ہوتا۔ 10 ٹوکن اتفاق میں ترتیب میں نہیں آتے، 3 ارب اتفاقاً ترتیب میں آئیں گے۔ کتنی زبردست مضبوط دلیل ہے، اس دلیل کو ذہن میں رکھو اور پھر پڑھو یہ آیت، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، زمین میں جو حیات دی ہے، زندگی دی ہے، یہ ہم نے دیکھا نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، مجہولات کی جگہ اللہ کو رکھتے تھے، اور جب مجہول سے تھوڑا ابھی 100% نہیں ہے، تھوڑی سی روشنی حیات کے بارے میں آ گئی، ہمارے پاس زبردست دلیل آ گئی اللہ تعالیٰ کے وجود پر۔ جی ٹھیک ہے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں لوگوں کی زندگی کے لیے میوجات ہے، ان میوجات کا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔